بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اللہم انا نحمدک ونستعینک علی ھذا۔ آخر کتاب الطہارۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول کتاب الصلاۃ۔ پیچھے کتاب الطہارت تھی جو کہ نماز کی ایک شرط طہارت اس کا بیان تھا، اور اب جو ہے وہ مقصود یعنی مشروط نماز کا بیان ہے۔ پیچھے موقوف علیہ تھا اور یہ موقوف ہے۔ طہارت صغریٰ اور کبریٰ کے بعد مقصود طہارت تعلق باللہ یعنی عبادات ان کو شروع فرما رہے ہیں، اور سب سے پہلے مقدم کیا ہے نماز کو۔ عبادات تو اور بھی تھی لیکن نماز کو مقدم فرمایا۔ اس کی وجہ موافقت بالقرآن وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور ایسے ہی تقدیم فی الواجبات فرضاً کہ فرضیت کے لحاظ سے بھی نماز سب سے پہلے ہے۔ حج، زکوٰۃ، روزہ اس کے جو احکام ہیں وہ بعد کے ہیں، اور قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھا بھی نماز کے بارے میں جائے گا۔ تو ان ساری وجوہات کی بنا پر نماز کو کیا کیا ہے، مقدم کیا ہے۔ چونکہ یہ نیا عنوان ہے تو اس لیے چند ضروری مباحث جو متعلقہ بالعنوان ہیں بطور مقدمہ کے وہ جاننا ضروری ہے۔ پہلی بات ہے صلاۃ کے لغوی معنی کے حوالے سے کہ لغت میں صلاۃ کسے کہتے ہیں، اور دوسری بات ہے صلاۃ کے ماخذ اشتقاق کے حوالے سے۔ صلاۃ جو ہے لغت کے اندر یعنی اس کا جو لغوی معنی ہے وہ تعظیم ہے، تو چونکہ نماز بھی ساری کی ساری تعظیم ہی ہے تو تسمیۃ الکل بسم الجز کے قبیلے سے، یا یہ صلاۃ لفظ مشترک ہے دعا، تعظیم، رحمت ان سب کے اندر، تو نماز میں بھی یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور یا پھر صلاۃ کا معنی دعا ہے۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ یعنی ادع لہم، صحابہ کے لیے کیا کیجئے، دعا کیجئے۔ تو چونکہ نماز بھی دعا پر ہی مشتمل ہے تو اس لحاظ سے یہ بھی تسمیۃ الکل بسم الجز۔ صلاۃ کا دعا کے معنی میں ہونا حدیث سے بھی ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کسی کو دعوت دے وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، اگر روزے دار ہے تب بھی دعوت قبول کرے لیکن وہاں پہ جا کے صرف دعا کر دے۔ سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے کھانا کھانے کے بعد بعض مشائخ سے دعا منقول ہے، خود نبی علیہ السلام سے بھی ثابت ہے۔ سمجھ آ رہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر گئے، صحابی نے آپ کو بلایا
اور جب آپ واپس جا رہے تھے تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے، تو آپ نے اس کے لیے دعا کی۔ تو اس کے اندر کیا ہے؟ دعا کا پہلو ہے۔ دعا بڑی کارگر چیز ہے۔ امام کو چاہیے کہ مقتدی کے لیے کرے، سمجھ آ رہی؟ اب آپ میں امام پاک جو ہے ایک ہی یہ نظر آ رہا ہے، اب یہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا اس کو پتہ ہے۔ اور استاذ کو چاہیے کہ شاگردوں کے لیے کرے، پیر کو چاہیے کہ مریدوں کے لیے کرے، والدین کو چاہیے کہ اولاد کے لیے کرے، اور ایک کلاس کے ساتھیوں کو چاہیے کہ دوسرے کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں۔ سمجھ آ رہی؟ صرف مسئلہ ہی نہیں بیان کرنا ہوتا، مسئلے کے ساتھ دعا بھی کرنی ہوتی ہے، تب جا کے اس کا اثر ہوتا ہے۔ اب بندہ اس پہ بولو جی میں نے تو مسئلہ بیان کیا، میں تو حق پہ ہوں، تو نبی علیہ السلام بھی تو حق پہ تھے، لیکن آپ نے پھر بھی ان لوگوں کے لیے کیا کیے؟ دعائیں کی۔ تو یہ اس کا لغوی معنی تھا، پہلی بات تھی۔ دوسری بات ہے اس کا ماخذ اشتقاق۔ تو یہ صلاۃ یا تو صلۃن سے ماخوذ ہے، صلہ وصلۃن سے ہے، اور وصلۃن جوڑ کو کہتے ہیں۔ تو قلب مکانی ہوا تو یہ بن گیا صلواتن، تو صلواتن سے قال والا قانون لگا تو صلاتن۔ تو بارہ صلات میں جوڑ پایا جاتا ہے، بندے کا اللہ سے تعلق، تو یہ اس کا ماخذ اشتقاق ہے۔ بس سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اچھا جی، اور بعض نے کہا کہ یہ صلأن سے ہے۔ صلأن کہتے ہیں العظم التی علیہ الیتان، یعنی سرین کی ہڈی۔ تو چونکہ نماز میں اس کو حرکت دی جاتی ہے، اوپر نیچے آدمی ہوتا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے یہ نماز جو ہے وہ اس کو بھی صلاۃ کہا جانے لگا، سمجھ آ رہی؟ تو تسمیۃ المسبب باسم السبب، یہ کہہ لیں آپ۔ بعض بدبختوں نے کہا کہ نعوذ باللہ ناچ گانا جو ہے، ڈانس، یہی نماز ہے، جو منکرین حدیث ہے، کیونکہ صلاۃ تو کہتے اسی کو ہے۔ تو ان کی جو گندی اختراع تھی ذہنی، اس کو انہوں نے خارج میں نافذ کرنے کی کوشش کی ہے، سمجھ آ رہی؟ کیونکہ نماز میں تحریک الیتین ہے، لیکن مخصوص کیفیت کے ساتھ ہے نا، کیا خیال ہے؟ اور ڈانس میں جو ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے۔ تو یہ گویا کہ دوسرا جو ہے اس کا ماخذ اشتقاق ہو گیا۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، صلاۃ مشتق ہے مسلی سے۔ مسلی اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو دوسرے نمبر پر ہوتا ہے، مجلی، مسلی، اور سین کے ساتھ مسلی پڑھا ہوگا آپ نے کتبی میں، توضیح میں پڑھا۔ مجلی وہ ہے جو پہلے نمبر پر ہو، مسلی جو، تو نماز بھی دوسرے نمبر پر ہے عقائد کے بعد، تو اس لحاظ سے اس کو صلاۃ کہا گیا۔ اور بعض نے کہا کہ یہ صلیت العود علی النار سے ہے، لکڑی کو میں نے آگ پہ سیدھا کیا، تو اس سے صلاۃ ہے، چونکہ اس سے بھی بندہ کیا ہوتا ہے؟ صحیح ہوتا ہے، بندے کی کجی کیا ہوتی ہے؟ دور ہوتی ہے۔ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، حالانکہ قرآن پاک میں ان الصلاۃ تنہا، تو آپ نے فرمایا کہ قرآن سچ کہتا ہے، یہ نماز روک دے گی، چنانچہ اس نے روک دیا۔
تو نماز صحیح پڑھی جائے تو کجی کیا ہوتی ہے؟ دور ہوتی ہے۔ اللہ کرے ہماری نمازیں بھی ٹھیک ہو جائیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ نماز بڑی عبادت ہے، اللہ کرے اس کی اہمیت ذہن میں آ جائے۔ پڑھنا تو ٹھیک ہے، پڑھ رہے ہیں، ماخذ اشتقاق کیا، یہ کیا، وہ کیا، لیکن اصل تو چیز حاصل سب کا تو عمل ہے نا۔ عمل کیا ہو جائے؟ درست ہو جائے، کجی دور ہو جائے۔ اس پہ امام نووی نے اشکال کیا ہے کہ یہ تو پھر یا واو سے ہونا چاہیے تھا، اور صلیتو تو یہ تو یا سے ہے، تو یہ تو اشتقاق بنتے ہی نہیں۔ صلاتن میں تو واو ہے اور صلیتو میں یا ہے، تو یہ اشتقاق کیسا؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اشتقاق کی دو قسمیں، ایک اشتقاق صغیر اور ایک کبیر۔ صغیر میں حروف کی بھی رعایت ہوتی ہے اور کبیر میں حروف کی رعایت نہیں ہوتی، تو یہ اشتقاق کبیر ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لحاظ سے یہ درست ہے کہ یہ کس سے مشتق ہے؟ صلیت العود علی النار سے۔ آپ دیکھ لیں ہماری نمازیں، سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ تو ایسے ہی خلاف سنت ہے۔ نماز کی اہمیت مجموعی طور پہ بہت کم ہے، اس کا اندازہ کیا ہے ہم نے، غیر مقلدوں میں پھر ہے، چاہے ان کی تعصباً ہے یا جس وجہ سے بھی، لیکن ہے۔ سمجھ آ رہی؟ جمعے کی بھی اہمیت ہے، نماز کی بھی اہمیت، ہمارے یہاں کوئی نہیں، نہ وضو کی کوئی اہمیت ہے، نہ نماز کی ہے، نہ نوافل کی ہے، نہ دعا کی ہے، وجہ جان چھڑانا ہوتا ہے، یہ وہ چکر ہے۔ مدارس میں توجہ اس لیے کم دیتے ہیں کہ لو جی علم کی طرف توجہ زیادہ ہے، لیکن وہی چیز طالب علم سیکھ کے آگے جاتے ہیں تو یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ فرض ہی پڑھنے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بلکہ میرا ایک عزیز ہے، وہ ایک دن ادھر ہمارے یہاں مہمان آیا تو اس نے میرے اوپر یہ اعتراض کیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میرا برادر نسبتی تھا، تو اس نے کہا کہ یہ تو نوافل شوافل قاری سب پڑھتے ہی نہیں ہیں، سنتے نوافل پڑھتے ہی نہیں۔ تو بہرحال بات تو ٹھیک ہے، عام لوگوں کی نظر تو اس پہ ہوتی ہے کہ نوافل بھی ہونی چاہیے اور سنتے بھی، ہماری نظر اس پہ ہوتی ہے کہ چلو واجبات اور فرائض پورے ہو جائے۔ سمجھ آ رہی؟ اب عشاء کی کون 17 رکھتے پڑھے؟ آ رہی کہ نہیں سمجھ؟ بلکہ ہمارے گاؤں میں مولوی صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ عشاء کی 17 رکھتے آئے ہی نہیں۔ وہ آدمی مجھے ملا، یہ بھی تھوڑے عرصے پہلے کی بات، کہتا میں نے وہ مولوی صاحب سے پوچھی عشاء کی کتنی رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا 9 رکھتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ جو 17 رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ 17 نہیں، آپ چاہے جتنے دل پڑھ لو۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ تو وہ ملا باشد کی چپ نشوا۔ تو ایک چیز لوگوں میں رائج ہے تو آپ وہی رائج رکھیے، آپ اس کو نیا شوشہ چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے کہ لوگ پریشان ہو جائے؟ ٹھیک ہے، جو ضروری ہے وہ 9 ہیں، لیکن باقی بھی تو ہے، چلو لوگ کسی بہانے سے پڑھ رہے ہیں تو ان کو پڑھنے دیں۔ ہاں یہ کہیں جی شاہ کی مثلاً مشہور 17 رکھتے ہیں، بیچ میں کچھ نوافل ہیں تو ساری پڑھ لیتا بھی ٹھیک ہے، نہیں تو اتنی ضروری ہے یہ پڑھ لیں۔ بہرحال یہ تو تھا اس کا ماخذ اشتقاق۔ تیسری چیز ہے کہ سن فرضیت، کب فرض ہوئی ہے؟ تو اس پہ تو اتفاق ہے کہ یہ لیلۃ الاسراء یعنی مکہ میں فرض ہوئی ہے۔ چنانچہ امام بخاری نے باب بھی قائم کیا، باب کیف فرضت الصلاۃ علی فی لیلۃ الاسراء، فی لیلۃ الاسراء، اسراء کی رات میں نماز کی کیسے فرضیت ہے؟ تو مطلب اسراء میں فرض ہوئی ہے، تو اسراء جو ہے وہ تو ظاہری بات ہے مکہ میں ہے، لیکن آگے اس میں اختلاف ہو رہا ہے کہ وہ لیلۃ الاسراء تھا کب۔ رات میں بھی اختلاف ہے، اس دن میں بھی اختلاف ہے، اس مہینے میں بھی اختلاف ہے۔
اس سن میں بھی اختلاف ہے، یہ سارا اختلاف ہی اختلاف ہے، سمجھ آ رہی؟ کسی نے کہا کہ ہجرت سے 3 سال پہلے، کسی نے کہا 5 سال پہلے، کسی نے کہا 1 سال پہلے، کسی نے کہا کہ نبوت کے 15 مہینے بعد، متعدد اقوال ہیں، تقریباً 10 اقوال ہیں۔ راجح یہ ہے کہ 1 سال پہلے، سمجھ آ رہی؟ 1 سال پہلے 27 رجب کو، جیسے کہ امام نووی نے ذکر فرمایا، 27 رجب، 27 رجب کو یہ کیا ہوئی ہے، لیلۃ الاسراء واقع ہوئی ہے۔ تو آپ نے ہجرت تو کی ہے نا ربیع الاول میں، تو ربیع الاول سے پہلے یعنی رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ 9 ماہ پہلے کر لیں، سمجھ آ رہی؟ 27 رجب اگر آپ کرتے ہیں تو تقریباً 9 ماہ پہلے، اور اگر اس سے پہلے والا رجب میں لائیں تو پھر 12 اور 9، یہ کتنے بن گئے؟ 12 اور 9 تقریباً 21 بن گئے، تو 1.5 سال پہلے ہو جائے گا، 1.25 سال پہلے۔ بہرحال رجب کے اندر 27 رجب مشہور قول ہے، باقی تاریخوں میں بھی اختلاف ہے، کوئی 3 کو کہہ رہا ہے، کوئی 13 کو کہہ رہا ہے، کوئی کس کو کہہ رہا ہے، مہینوں میں کوئی ربیع الاول کہہ رہا ہے، کوئی ربیع الثانی کہہ رہا ہے، کوئی اس کی جمادی الاخری کہہ رہا ہے۔ تو یہ چیز ہے، سمجھ آ رہی؟ جنہوں نے کہا کہ 3 یا 5 سال پہلے ہوئی ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ آپ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باجماعت نماز پڑھائی ہے، اور حضرت ختیجہ کا جو سن وفات ہے وہ ہجرت سے 3 یا 5 سال پہلے ہے، لیکن پھر اس پہ انہوں نے اشکال کیا ہے کہ یہ بات بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ یہ کیا دلیل ہے اس پر کہ آپ نے وہ فرض نماز ہی پڑھائی ہے، ممکن ہے کوئی اور نماز پڑھائی ہو، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ باقی جو رات تھی وہ کون سی رات تھی، تو اس میں جمعرات کی رات، سوموار کی رات، ہفتے کی رات، یہ ساری راتیں بتائی گئی ہیں۔ اور اگر آپ لیلۃ الاثنین کریں، لیلۃ یوم الاثنین یعنی سوموار کی رات، تو پھر کافی توافق ہو جائے گا کہ ہجرت بھی سوموار کی، ولادت بھی سوموار کی، وفات بھی سوموار کی، اور معراج بھی سوموار کی، نبوت بھی سوموار کی، تو یہ کافی چیزیں پھر اکٹھی ہو جائیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سبحان اللہ، کتنی باسیں ہو گئی ہیں؟ 3 باسیں ہو گئی غالباً۔ چوتھی باس ہے کہ قبل فرضیت الصلاۃ یعنی قبل حادثۃ الاسراء، کیا نبی علیہ السلام کوئی نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ کوئی نماز فرض تھی یا نہیں فرض تھی؟ سمجھ آ رہی؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ 2 نمازیں فرض تھی، قبل طلوع الشمس و قبل غروب، ہے نا قرآن پاک میں، طلوع شمس سے پہلے اور غروب سے پہلے، یعنی فجر اور عصر 2 نمازیں۔ اور کسی نے کہا نہیں 2 نہیں، ایک ہی نماز فرض تھی، وہ تہجد کی تھی، سمجھ آ رہی؟ اب تہجد کی پھر نبی علیہ السلام اور امت دونوں کے حق میں فرض تھی، یہ بھی قول ہے، اور کچھ کہتے ہیں نہیں صرف نبی علیہ السلام کے حق میں تھی۔ پھر اب بھی آپ پہ واجب تھی یا فرض تھی بعد میں بھی، تو اس میں پھر 2 قول ہیں۔ استدلال اسی سے ہے نافلۃ لک، اب نافلۃ لک کا معنی ہے نفل سے ہے، زائد ہے، یا نافلۃً یعنی زائدۃً فریضۃً علیک، یعنی ایک زائد فرض ہے جو آپ کے اوپر۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ تو قبل الصلوات الخمس جو تھا
نماز کا وجوب یا اس کا پڑھنا اس میں کیا صورت تھی وہ آپ کو بتا دیا۔ آگے ذہن میں کتنی باتیں ہو گئی ہیں؟ 4۔ پانچویں بات جو ہے وہ صلوات خمسہ کے حوالے سے ہے کہ یہ پانچوں نمازیں اس امت کی خصوصیت میں سے ہیں یا پہلی امتوں کے اندر بھی یہ نمازیں تھی؟ تو یاد رہے کہ عشاء صرف اس امت کی خاصیت میں سے ہے کہ جو اس امت کو ملی ہے، ورنہ پہلی جو نمازیں تھی وہ دیگر امتوں میں بھی رہی ہیں۔ فجر کی ابتدا کہتے ہیں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے بطور شکرانے کی ادا کی۔ جیسے آپ آج کل نفل پڑھ رہے ہوں گے کہ ہم عالم بن چکے ہیں یا بن رہے ہیں، بس اینڈ پہ کنارے پہ، کیا خیال؟ تو یہ بطور شکرانے کی تھی۔ اور زور کی 4 رکعتیں فدیہ قبول ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جو فدیہ تھا یعنی اسماعیل علیہ السلام اور یا اسحاق علیہ السلام کی جگہ، تو انہوں نے وہاں پہ بطور تشکر کے پڑھی تھی 4 رکعتیں۔ عصر حضرت عزیر علیہ السلام اٹھے 100 سال بعد تو انہوں نے بطور شکرانے کی 4 پڑھی۔ اور مغرب حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے ان کی توبہ جب قبول ہوئی تو انہوں نے 4 کی نیت کی، لیکن تھکاوٹ پریشانی کی وجہ سے 3 پہ انہوں نے اسلام پھیر دیا تو وہ مغرب ہوئی۔ عشاء اس امت کی خاصیت ہے۔ آ رہی بات سمجھ کے نہیں آ رہا؟ کتنی باتیں ہو گئی ہیں؟ 5۔ چھٹی بات یہ ہے کہ حکم صلاۃ کہ نماز کا حکم کیا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو حکم صلاۃ کے حوالے سے جمہور کا اس پہ اتفاق ہے کہ نماز فرض ہے، یعنی یہ نماز کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور فرض کے اوپر کئی دلیلیں ہیں۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ اقیم الصلاۃ طرفی النہار امر کے الفاظ ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اسی طریقے سے بندے اور اس کی ایمان کے لیے فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ ترک صلاۃ ہے حدیث میں، تو یہ اس کی فرضیت کو ثابت کرتے ہیں۔ باقی مطلب یہ ہے کہ اس کا منکر کافر ہے، اس کا منکر، لیکن اگر کوئی عملاً اس کا تارک ہے تو اس کا کیا حکم ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس کے اندر حضرات شوافی اور مالکیہ ان کی رائے یہ ہے کہ وہ فاسق ہے، یقتل حداً، بطور حد کے قتل کیا جائے گا، لا کفرن، یعنی کافر نہیں ہے، سزا اس کی ہے کہ اس کو قتل کیا جائے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی سزا تعزیر ہے، باقی تعزیر کی جو بھی صورت ہو جائے، اس کے اندر قتل بھی آ سکتا ہے لیکن عموماً اس کے اندر حبس ہے، اس میں کوڑے مارنا ہے، یہ چیزیں ٹھیک ہوگی۔ اور امام احمد رحمہ اللہ کے قول یہ ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ کافر۔ تارک صلاۃ عملاً کافر ہے عند امام احمد فی روایتن، اور مطلب یہ ہوا کہ یقتل کفراً، وہ کافر ہے لہٰذا اس کو کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ تو یہ چیز ہو گئی، لیکن دوسری روایت ان کی مثل جمہور کیا کہ نہیں وہ فاسق ہے، کافر نہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ اب شوافی کی دلیل بے نمازی کے قتل پر، امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ ویقیموا الصلاۃ، نماز کی پابندی نہ کریں تو میں قتال کروں گا۔
تو مطلب یہ ہو گیا کہ قتال اس کو مارنا درست ہو گیا نا، قتل اس کا ثابت ہو گیا کہ نہ ہو گیا؟ ہو گیا، ثابت ہو گیا۔ اور احناف کی دلیل لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، مسلمان کا خون حلال نہیں مگر 3 چیزوں میں سے ایک کے ساتھ۔ تو اس لحاظ سے پھر نماز اس کے اندر داخل نہیں ہے۔ اور رہ گئی ان کی دلیل کہ امرت ان اقاتل الناس، تو ہم کہتے ہیں یہاں پہ قتال ہے، قتل نہیں ہے، اور قتال عند المحاربہ ہوتا ہے، تو عند المحاربہ قتال مارنا درست ہے، جیسے منکرین زکوٰۃ کے ساتھ محاربہ ہو جائے تو ان کو مارا جائے گا، تو نمازی کا بھی، بے نمازیوں کا بھی یہ حکم ہے۔ آگے ذہن میں، تو یہ اس کی حکم صلاۃ کا بیان تھا کہ اس کا کیا حکم ہے۔ اگلی بات ہے اہمیت صلاۃ، اہمیت صلاۃ۔ تو اہمیت صلاۃ اسی سے پتہ چل گئی کہ اہل سنت کے کئی علماء اس کو حداً قتل کرنے کا کہہ رہے ہیں، اور کچھ تو اس کو کافر کہتے ہیں۔ باقی اہمیت صلاۃ اس سے بھی واضح ہوتی ہے کہ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے کہ اصحاب محمد جو تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نماز کو کفر سمجھتے تھے، نماز کے چھوڑنے کو، سمجھ آ رہی؟ تو اس سے اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ اور ایسے ہی وفد عبد القیس آیا تو انہوں نے 3 شرطیں رکھی کہ نہ جہاد کریں گے، نہ جزیہ دیں گے، سمجھ آ رہی، اور نہ نماز پڑھیں گے۔ تو آپ نے فرمایا چلو جہاد بھی نہ کرنا، جزیہ بھی نہ دینا، عشر نہ دینا، لا یعشروا۔ تیسری چیز کیا رہ گئی؟ نماز۔ آپ نے فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع، جس دین میں رکوع ہی نہیں اس کے اندر کوئی خیر نہیں۔ ایسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار تھے تو کسی نے ان کو یاد کروایا نماز کا، تو انہوں نے فرمایا بالکل نعم، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بالکل۔ اور پھر آگے اس کی اہمیت کی طرف بھی اشارہ کیا کہ نماز اگر نہ پڑھی جائے تو پھر تو اسلام سے بندہ دور ہو جاتا ہے۔ تو اس سے نماز کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ واضح ہوتی ہے۔ تو کتنی باس ہو گئی ہیں؟ لغوی معنی، مشتق منہ، سن فرضیت، اور اس کے علاوہ نماز سے یعنی اسراء سے پہلے پہلے، یا 5 نمازوں کی فرضیت سے پہلے پہلے کسی نماز کا واجب ہونا یا نہ ہونا۔ 5ویں نمبر پہ 5 نمازوں کی تخصیص اس امت میں سے ہے یا پہلی امتوں میں بھی تھا۔ فرضیت صلاۃ یا حکم صلاۃ، اور پھر اہمیت صلاۃ، سمجھ آ رہی؟ یہ ساری باتیں کس کے حوالے سے تھی؟ نماز کے حوالے سے۔ اب آ جائیں ذرا روایت کی طرف۔ یہ روایت جو ہے وہ طلحہ بن عبید اللہ سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنگ جمل میں یہ شہید ہوئے تھے مروان کے تیر لگنے سے۔ عشرہ مبشرہ میں سے طلحہ بن عبید اللہ، سبحان اللہ۔ ان سے روایت ہے جا رجل، ایک آدمی آیا۔ کون آدمی آیا؟ سمجھ آ رہی؟ امتحان میں آپ سے پوچھا جائے گا من ہوا مصداق رجل، اور نمبر اس کے انہیں 6 یا 7 یا 5۔ تو مشہور یہ ہے کہ زمام ابن ثعلبہ ہے۔ قرطبی نے اور ابن حجر نے کہا کہ نہیں، یہ ایک واقعہ نہیں، کئی واقعے ہیں، کیونکہ ان کے انداز آپس میں مختلف ہیں، سمجھ آ رہی؟ بہرحال جا رجل زمام ابن ثعلبہ، اور بعض نے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی اور ہے۔ نبی اسلام کی طرف آیا، من اہل نجد، اہل نجد سے تھا۔ اہل نجد وہ علاقہ ہے جو حجاز اور عراق کے درمیان واقع ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نجد کہتے ہیں۔
اہل نجد، سارے راز پراگندہ بال تھے، یسمع دوی صوتی، اس کی آواز کی بنبناہٹ سنی جاتی تھی لیکن اس کو سمجھا نہیں جا رہا تھا ما یقول۔ ہاں حتی اذا جنات، جہاں تک کہ جب وہ قریب ہوا تو پتہ چلا کہ وہ تو اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ دور آدمی ہوتا ہے تو نہیں سمجھ میں آتی کیا بولا جا رہا ہے، جب قریب آیا تو پھر سمجھ میں آیا کہ یہ بول رہا ہے وہ، سمجھ آ رہی؟ تو وہ جو بنبناہٹ تھی یا تو وہ سوال ہی کی بنبناہٹ تھی، اور اس کی توجیہ حضرت زکریا رحمہ اللہ کے والد جو یحییٰ کاندلوی رحمہ اللہ انہوں نے یہ فرمائی ہے کہ جب چھوٹا بڑے کے پاس آتا ہے تو وہ سوال رٹ کے آتا ہے کہ بول نہ جاؤں، روب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے بھی، تو اس لحاظ سے یہ تھا یسمع دوی صوتہ ولا یفقہ۔ اچھا جی، حتی اذا دنا، یہاں تک جب وہ قریب ہوا تو فائدہ ہوا یسأل الاسلام، اسلام کے بارے میں، یعنی شرائع اسلام کے بارے میں یا حقیقت اسلام کے بارے میں۔ حقیقت اسلام تو لا الہ الا اللہ، اس کا آگے ذکر نہیں، یا تو پتہ تھا اس لیے چھوڑ دیا، یا اسلام سے مراد بھی شرائع اسلام ہے کہ اسلام کی شرائع کیا ہیں، احکام کیا ہیں، مجھے وہ پتہ چلنے چاہیے۔ فقال رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا احدھا، ان میں سے ایک خمس صلوات، 5 نمازیں دن اور رات میں، ٹھیک ہو گیا۔ تو توحید تو اس کے پاس تھی اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا، تو لوگوں کو جس چیز کی ضرورت ہو وہ بتانا چاہیے نا، ہر جمعے کی بیان چل رہا ہے تو لوگ بھی کہتے ہیں مولوی صاحب کو اور بیان آتا نہیں ہے، منہ پہ نہیں کہتے لیکن پیچھے سے کہتے ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس دفعہ بھی چھٹیوں میں ایک آدمی کہتا ہے وہ مولوی صاحب کے بارے میں، ادھر جاتے ہیں وہ تو ایک ہی بات کرتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ اور عجیب بات ہے، وہ بندہ بریلوی تھا، مسجد جدھر تھی وہ اشاعت والوں کی مسجد تھی، یعنی اپنی مسجد تھی، کہتا ادھر جائے وہ ایک ہی مسئلہ بیان کرتے ہیں، اور وہ پتہ ہے آپ کو کون سا مسئلہ بیان کرتے ہیں، کہتا وہ مماتی ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اب پھر آگے تو میں نے اس کو تفصیل پھر نہیں بتائی کیونکہ میں موٹر ٹھیک کرا رہا تھا نا سمجھ آ رہی؟ تو وہ تنگ تھا، کہتا ہے جی ان کو وہ ادھر جائیں تو بس مولوی صاحب نہ چھوڑتے نہیں ہیں اور ایک ہی بیان کرتے ہیں، بلکہ ان کا نہیں کہا، غلط ہو گیا، اختلاط ہو گیا، ان کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو جو ہے نا وہ سختی کرتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ ایک اور مولوی صاحب کے بارے میں کہہ رہا تھا، وہ بھی ہمارے گاؤں کے ہی ہیں، وہ بھی اشاعت کے ہیں، کہتا ہے کہ وہ بیان ٹھیک کرتے ہیں لیکن وہ بیان ایک ہی کرتے ہیں، طرز ان کی ٹھیک ہے لیکن بیان ایک ہی کرتے ہیں، تو اس لیے جو ضرورت ہو اس کو دیکھنا چاہیے۔ خمس صلوات، 5 نمازیں دن اور رات میں۔ قال، اس نے کہا حل علیہ غیر، اس کے علاوہ بھی میرے اوپر کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، الا ان تطوع، ہاں اگر تو نفل پڑھے تو الگ بات ہے، فرض نہیں ہے۔ قال، راوی کہتا ہے وذکر اللہ رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے، یہاں پھر انداز بدل گیا کیونکہ اس کو پورے الفاظ یاد نہیں تھے راوی کو کہ کس انداز سے سوال ہوا۔ نبی علیہ السلام نے اس کے لیے ذکر کیا رمضان کے مہینوں کا روزہ، اس نے کہا میرے اوپر اس کے علاوہ بھی؟ آپ نے کہا نہیں، ہاں اگر نفل پڑھے۔ راوی کہتا ہے آپ نے اس کے لیے زکوٰۃ کا ذکر کیا، اس نے کہا میرے اوپر اس کے علاوہ کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہاں تو نفل کرے تو الگ بات ہے۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی ہیں؟ 3، نماز، روزہ اور زکوٰۃ، حج کا ذکر نہیں، ٹھیک ہو گیا؟ توحید کا نہیں اس لیے کہ وہ پہلے سے موحد تھا یا اس نے پوچھے ہی نہیں، حج کا اس لیے نہیں کہ فرض نہیں تھا یا اس پر فرض نہیں تھا، واقعی میں فرض نہیں ہوا تھا یا اس پہ فرض نہیں ہوا تھا، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ چیز ہو گئی، الا ان تطوع۔ قال، راوی کہتے فدبر، آدمی پیچھے مڑا اور وہ یہ کہہ رہا تھا واللہ لا ازید ولا انقص، نہ زیادہ کروں گا اس پر نہ کمی کروں گا۔ کس پر؟ مزید علیہ اور منقوص علیہ کیا چیز ہے؟ منقوص عنہ، سمجھ آ رہی؟ کس سے کمی نہیں کروں گا اور کس پر زیادتی نہیں کروں گا؟ تو ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ یہ کنایا ہے حفاظت درس سے، کہ آپ کی بات جو میں نے سنی ہے پوری محفوظ کروں گا، تبلیغ کے دوران اس پہ کوئی ضمیر کمی بیشی، کیونکہ یہ
وافد تھا، سمجھ آ رہی؟ بنو سعد ابن بکر کا یہ وافد تھا۔ اور کسی نے کہا کہ نہیں، لا ازید ولا ھذا، میں زیادتی نہیں کروں گا من فی تبلیغ ولا انقص من حیث العمل، عمل پورا کروں گا اور تبلیغ میں زیادتی نہیں کروں گا۔ ورنہ تو اشکال ہے نا، اشکال یہی ہے نا اس پر کہ بھئی زیادتی تو ہو سکتی ہے، نوافل نہیں مطلب پڑھ سکتا، تو پھر اس کا کیا مطلب لا ازید ولا ھذا؟ اور پھر اس کے علاوہ بھی تو احکام ہے نا، تو کیا وہ نہیں مانے گا؟ تو یہ اشکال ہے جس کے جواب دیے جا رہے ہیں۔ اور در منضود میں مولانا عاقل مدظلو نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ زیادتی کا تعلق ہوتا ہے غیر محدود چیز سے، جو محدود چیز ہے اس پہ کمی زیادتی نہیں ہوتی۔ تو نماز تو محدود چیز ہے، جو فرائض ہے ان پہ تو زیادتی ہو ہی نہیں سکتی۔ سمجھ آ رہی کہ یہ اشکال کیا جائے کہ بھئی زیادتی اور کمی کا، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو بہرحال لا ازید ولا ھذا ولا انقص، فقال رسول اللہ، دو آگے ذہن میں جواب، ہاں، نبی علیہ السلام نے فرمایا افلاح، پورا کامیاب ہے اگر سچا ہے۔ اچھا جی، یہ روایت جو تھی اس کے اندر دیکھے ابو سہیل سے نقل کرنے والے مالک ہیں، اگلی روایت میں ابو سہیل سے نقل کرنے والے کون ہیں؟ اسماعیل بن جعفر المدنی، ہے نا، نظر آ رہا؟ یہاں پہ اضافہ ہے وَأَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِن صَدَقَ، نبی علیہ السلام نے کہا قسم ہے اس کے باپ کی اگر یہ سچا تو جنت میں جائے گا، قسم ہے اس کے باپ کی اگر یہ سچا تو جنت میں جائے گا۔ تو یہ اضافہ تھا، دوسری روایت میں اس لیے مصنف نے اس کو ذکر کیا ہے، سند ٹھیک ہو گیا۔ باقی یہاں پہ ان صدقہ کا کیا مطلب ہے اگر سچا ہے، جبکہ دیگر دوسری روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا جس کو یہ اچھا لگتا ہے کہ کسی جنتی کو دیکھے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا، اس کو دیکھ لے، تو ادھر شک ہے اور ادھر جنتی بتا رہے ہیں، سوال ذہن میں ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جب وہ پاس تھا تو ان صدقہ کہا تاکہ گھمنڈ پیدا نہ ہو، سمجھ آ رہی؟ اور دوسرا جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ افلاح، فلاح جو ہے یہ کامل درجہ ہے، جنتی تو ہر مومن ہے لیکن افلاح یہ کامل فلاح ہے کہ جس میں رضا الہی بھی اور دخول اولی بھی اور کمال نعم داخل ہیں ساری چیزیں، تو اس کو معلق کیا ان صدقہ کے ساتھ۔ باقی نفس جنت وہ دوسرے جملے سے ثابت ہے، تو گھمنڈ سے بچانے کے لیے کسی کی تعریف نہیں بھی کرنی چاہیے، خطیب کو بٹھا کے اور پھر چنگی تعریفیں کرتے ہیں، اس کی آسمان تک لے جاتے ہیں، اور بعد میں پھر جب اس کو گراتے ہیں تو مزہ آ رہی، تو پھر بیچارہ وہ زمین کے اوپر بھی کیا نیچے بھی نظر نہیں آتا۔ ہو گیا یہ دونوں میں؟ اچھا جی، یہ تو بات تھی، ساری باتیں ہو گئی ہیں۔ فقہ الحدیث کے حوالے سے ایک بات ہے، اس کے اندر اختلافی مسئلہ ہے، نوافل میں شروع ہو کے اس کو پورا کرنے کا، الا ان تطوع سے۔ مالکیہ اور احناف کے ہاں نوافل شروع کرنے سے لازم ہو جاتے ہیں، اتمام لازم ہے، اور حنابلہ اور شوافی کا مذہب یہ ہے کہ اتمام لازم نہیں۔ آ رہی بات سمجھ؟ اب الا ان تطوع سبھی کی دلیل ہے، شوافی کہتے ہیں اگر وہ واجب ہو جاتا ہے تو پھر الا ان تطوع کا کیا مطلب ہے، پھر تو وہ بھی واجب ہو گیا، حالانکہ واجب ہے ہی 5 ہے، نوافل تو واجب ہے ہی نہیں، اس کا تو استثناء کیا گیا ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ استثناء متصل ہے، سمجھ آ رہی؟ اور ان کے یہاں یہ استثناء منقطع ہیں، وہ کہتے ہیں نوافل 5 سے خارج ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں تو ان سے الگ ہی ہے، لیکن مزید جنس ایک ہی ہے، رہ گیا تطوع کہ وہ تو تطوع نفل ہے، تو ہم کہتے ہیں تطوع کا معنی الا ان تشرع فی التطوع، نوافل میں شروع ہو جائیں، تو اب شروع ہو گیا تو اب واجب ہو گیا، اور ہماری دلیل لا تبطلوا اعمالکم ہے، اپنے اعمال باطل نہ کرو۔ مزید ہماری دلیل قیاس ہے کہ حج میں آپ بھی کہتے ہیں کہ شروع کرنے سے واجب ہو جاتا ہے، تو پھر یہ بھی ہو جاتا ہے، تو حج ہو جاتا ہے
باقی روزہ اور نماز یہ ہوتے ہیں کہ نہیں، یہ اختلافی ہے، ان کے یہاں نہیں ہوتے شروع کرنے سے بھی، اور ہمارے ہاں شروع کرنے سے لازم ہو جاتے ہیں۔